السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ ابراہیم آیت نمبر 5 سے درس قرآن لیں گے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور موسیٰ السلام کو بھی ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا تاکہ اپنی قوم کو اندھیاروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ، اور ان کو اللہ کے اہم فیصلے کے دنوں کو دھیان میں لانے کو کہتے رہو۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ کیا فرمایا ہے رب العزت نے اس آیت میں؟ اور موسیٰ السلام کو بھی ہم نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا۔ کس کا؟ موسیٰ السلام کا ذکر، جن پر توریت نازل ہوئی تھی، ان کو بھی اپنی نشانیاں دے کے بھیجا اللہ تعالیٰ۔ نشانی یعنی آیت، ان پر بھی وہی نازل ہوتی تھی۔ پھر ایک وہ نشانی معجزے، 7-9 معجزے دیے تھے موسیٰ السلام کو اللہ نے۔ کیوں؟ تاکہ لوگوں کو عاجز کر دے معجزے کے ذریعے سے۔ جب بھی آفت آتی تھی ان کی قوم پر تو کیا کہتے تھے موسیٰ السلام سے؟ آپ دعا کیجیے ہمارے لیے۔ موسیٰ السلام دعا بھی کرتے، آفت ٹل جاتی تھی، اللہ کا فیصلہ تھا، ٹالنا تھا، ٹل جاتی تھی، پھر وہی حرکت میں گر جاتے تھے، پھر انکاری بن جاتے تھے۔ وہ تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ موسیٰ السلام کی قوم کا۔ یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے۔ کوئی منظر بعد والا پہلے آتا، پہلے والا بعد میں آتا، یہ وہ تصویر ہے موسیٰ السلام کی قوم کی جو فرعون کے چنگل سے نکالنے کے بعد میں بنی تھی ان کی تصویر۔ اس وقت میں تو سب، جب ظلم کر رہا تھا فرعون، تو سب کے سب تیار تھے موسیٰ السلام کے ساتھ آنے کے لیے، اور فرعون چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ سب آنے کو تیار کہ بچا لو ہم کو موسیٰ السلام کے ساتھ میں۔ لیکن جب بچا لیا گیا، اللہ نے بچایا، فرعون غرق ہو گیا، تو پھر موسیٰ السلام کی قوم پھر جو بگاڑ کی صورتیں آئی بعد میں، وہی جو ایمان والے تھے، بچڑے کی پوجا کر لینا، طرح طرح کی بگاڑ کی صورتیں اسی قوم میں آئی کہ ماننے کو تیار نہیں نکلنے کے بعد میں۔ وہی ہے نا، جب آفت ٹل جاتی نا، جب آفت آتی تو اللہ یاد آتا، جب آفت ٹل جاتی تو پھر سارے چوچلے سوچتے، پھر اللہ کو بھول جاتا ہے انسان۔ وہ چیز تو اس آیت کو ہم سمجھیں گے کہ فرعون کے چنگل سے نکلنے کے بعد کا جو مرحلہ آیا۔ اب موسیٰ السلام کو بھی ہم نے، یعنی اللہ نے اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، 9 نشانیاں معجزے، تاکہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاؤ۔ کیسا؟ اندھیاروں میں غرق ہو گئی تھی، فرعون سے بچ گئے، لیکن طرح طرح کے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، تو ان اندھیریوں سے نکالنے کے لیے موسیٰ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشانی دی، وہی آتی تھی ان پر معجزے، تاکہ اندھیرے سے روشنی کی طرف نکال لاؤ، اور ان کو اللہ کے اہم فیصلے کے دنوں کو دھیان میں لانے کو کہتے رہو۔ کہ اللہ کے جو اہم فیصلے ہیں کیسے ان کے دھیان میں لاؤ، ان کو آگاہ کرو۔ کہہ رہے دیکھو ایسا کرو گے تو اللہ کا عذاب آ جائے گا، ویسا کرو گے تو اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا۔ دیکھو موت اچانک آتی ہے، جب موت اچانک آئیں گی تو کوئی سبیل نہیں رہیں گی، موت کا فرشتہ جھنجھوڑ کے روح نکالے گا۔ اس حالت میں اگر مر جاؤ گے تم، جیسی حرکتیں تم کر رہے ہو، باوجود اس کے کہ وہ ایمان والے تھے، بنی اسرائیل کر کے خطاب کیا گیا قرآن سے، موسیٰ السلام ان کے بیچ موجود، پھر بھی کیسی کیسی حرکتیں انہوں نے کی۔ ان کو اللہ کے اہم فیصلے کے دنوں کو دھیان میں لانے کو کہتے رہو۔ اس لیے موسیٰ السلام کو بھیجا کہ ان کی قوم کو وہ اللہ کے فیصلے بتائیں کہ کیا کرنے سے کیا ہوتا، کیا کرنے سے کیا ہو جائے گا۔ بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ پھر بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر ادا کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں۔ ہر طرح کا صبر کرنے والا، صبر کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بس برداشت کرنا، اس کے معنی صبر نہیں ہوتے۔ وہ تو ہے کسی چیز کو برداشت کرنا، اللہ کے لیے برداشت کرنا، لیکن 3 صورتیں ہیں کہ اگر ہمارے میں طاقت ہے تو ہم طاقت سے روکے اس برائی، نہیں طاقت بھی ہے پھر بھی ہم صبر کر رہے ہیں، تو پھر وہ صبر کرنا نہیں ہوگا۔ طاقت ہے روکے، زبان سے کہہ سکتے، اتنی طاقت ہے زبان سے، آخری درجہ ایمان کا کہ اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتے کہ تمہارے جان پر بن آ جائے گی، شر پھیل جائے گا، فساد پھیل جائے گا، کرنے کو جائیں گے، ہو جائے گا کچھ، معاملات ایسے بگڑ جائیں گے، تو پھر دل میں برا سمجھ لو۔ تو صبر کے معنی ہوتے
وہ اپنی حق بات پہ جمے رہنا، اس میں ہر صبر کرنے والے وہ جو حق بات پہ جمے رہے. کیا کہ وہ غریب ہے، کسی کو مال کم دیا اللہ تعالیٰ نے، تو وہ اپنی بات پہ جمے رہے، حق بات پر سامنا کرے. ایسا نہیں کہ بھائی میں نے بہت سمجھایا، بعد میں نے بولنے چھوڑ دیا، لوگوں لوگ سنتے نہیں قرآن کی بات تو میں نے بند کر دیا. یہ صبر نہیں ہوگا میرے بھائی. یہ صبر ہوگا کہ ہمیشہ بولتے رہنا مرتے تب تک کے. اور شکر ادا کرنا، صبر والوں اور شکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں. کہ شکر کیسا؟ جو دیا اللہ تعالیٰ نے اس میں شکر کرنا، یعنی اپنے سے بہتر والے کو نہیں سوچنا کہ اللہ میرے کو ایسا کیوں نہیں دیا، تو مجھے دولت دیتا تو میں ایسا کرتا، مجھے نہیں دیا. ہاں اپنے سے کم والے کو سوچو. اگر آپ فلیٹ میں رہتے تو یہ مت سوچو کہ اللہ مجھے گھر کیوں نہیں دیا، خود کا گھر، میں فلیٹ میں کرائے سے ہوں، خود کا گھر کے بارے میں نہیں سوچنا. جھوپڑی میں رہتے تو یہ نہیں سوچتے کہ کم سے کم گھر تو ہونا تھا. جھوپڑی میں رہتا میں گھر ہونا تھا. جھوپڑی والا ہے یہ سوچنا میری خود کی جھوپڑی تو کم سے کم. جس کی جھوپڑی بھی نہیں، پائپ میں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، پائپ میں پانی کے بڑے بڑے پائپوں میں رہ کے زندگی گزار رہے ہیں. ایسا بھی دیکھنے کو ملتا باقاعدہ، پائپوں میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. بچے پیدا ہو رہے ہیں اس میں سنتے ریڈیو، ٹیپ ریڈیو سنتے. ہم کو نئے کپڑے ملتے، نئے کپڑے بھی نصیب نہیں ہوتے. بیچارے جاتے بازار میں، دیکھنا پڑتا، آنسو ٹپک جاتے. چندی بازار سے جونے کپڑے لاتے، اس میں ایک لباس لیتا، دوسرا لباس ماں باپ سے مانگتا وہ دلا دو نا. وہ لباس دیکھتا تھا، سمجھتا اپنے آپ کو کہ میں کتنا بڑا ہیرو بن گیا کرتے. جو لباس میں خوش ہو جاتا، کیسی خوشیاں، ان سے تو بہتر ہو. تو شکر کے معنی وہ کہ اپنے سے کم والے کو دیکھو تو اللہ کا شکر آئے گا، بڑے والے کو مت دیکھو زیادہ کہ اللہ میں بھی تو قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں، میرے پاس میں وہ ذرائع موجود نہیں تو دوسرے کے پاس میں کیسے ذرائع. اللہ میں بھی تو قرآن کی بات پیش کر رہا ہوں، میری یادداشت اتنی پکی نہیں. فلانا عالم کیسی یادداشت اس کی پکی، اس زبانی کوٹیشن دے دیتا ہوں. مجھے دیکھنا پڑتا، وہ نہیں دیکھنا ہے. اس کو دیکھنا ہے جس کی تیرے سے بھی کم یادداشت کم، اس کو دیکھنا ہے جس کے پاس تیرے سے بھی کم پیسہ ہے. اللہ تعالیٰ قرآن کی آیت ہے، کسی بھی متنفس پر ہم اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے. اس کی جتنی کیپیسٹی ہے اس کے حساب سے اس سے پوچھوں گی. اللہ یہ نہیں پوچھیں گا کہ تو نے قرآن کی دعوت پہنچائی، وہ بڑا عالم تھا جید عالم، اس کے جیسی کیوں نہیں پہنچائی. تیری طاقت جتنی تھی اس حساب سے، ہماری طاقت کے حساب سے ہم فیصلہ کریں. ہم 100 لوگوں کو پہنچا سکتے، 100 لوگوں تک کے پہنچائے نہیں. ہزاروں بازاروں سے لوگ پہنچا رہے دعوت، میں پہنچا نہیں پا رہا. 150 لوگوں کو میں نے بہت کوشش کیا، پھر بھی لوگ سنتے نہیں. ارے پیسہ پہنچانا تیرے ذمہ تھا، اللہ کے بندے 100 تک کے تو تھی نا تیری کیپیسٹی، تو کیوں خاموش بیٹھ گیا. تیرے کو اس کا عزیز بالکل ملے گا، وہ مانے چاہے نہ مانے. وہ چیز یہ شکلوں کو بھی ہم کو سمجھنا پڑے. تو اللہ کے فیصلے کے دنوں کو دھیان میں لانے کو کہتے رہو. بے شک اس میں ہر صبر کرنے والے، شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں. صبر کرنے والے، اپنے کام پر جمے رہنے والا، اللہ کے کام کی دعوت پر جمے رہنے والا، حلال رزق کمانے والا، رشوت سے حرام کاموں سے بچنے والا، وہ ہے. اس پہ جمے رہنا، چھوڑنا نہیں. کسی کی مدد کرتا، بھائی میں نے مدد کرنا چھوڑ دی، میں نے حق کی گواہی دی، مجھے کورٹ کے چکرا مارنا پڑا، اب میں کسی کے لیے گواہی نہیں دوں گا. ارے مارنا پڑانا ٹھیک ہے، ہمیشہ مرتے دم تک کے حق کی گواہی دوں گا. جب بھی حق آئے گا تو گواہی تو دوں گا میں. یہ ہے صبر کرنا، اپنی اس حق بات پر جمے رہنا، اس فعل پر، اور شکر ادا کرنا. پھر اپنے سے اونچے والے کو نہیں دیکھنا، اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا، اس کا شکر ادا کرنا، اللہ کا شکر ادا کرنا. اللہ میرے سے بھی کمزور ہے، بے بس لوگ ہے، وہ بھی تیرے دین کا کام کر رہا ہے، اس سے تو بہتر ہوں میں. یہ شکر ادا کرنے والے کے لیے نشانیاں موجود ہیں. اور جب موسیٰ السلام بولے اپنی قوم سے تم پر اللہ نے جو احسان کیے اسے یاد کرو. جب فرعون والے سے تم کو نجات دلائی کہ وہ تم کو سخت سزائیں دیتے تھے. پھر اب تذکرہ آ رہا ہے کہ موسیٰ السلام کی قوم میں جب بگاڑ کی صورتیں آئی، موسیٰ السلام نے فرعون سے بچانے کا ذریعہ کون بنے تھے؟ موسیٰ السلام. فرعون غرق ہو گیا اور اس کی قوم، اور وہاں سے بچا کے لائے. جب انہیں بگاڑ کی صورتیں آئی، پیدا ہوئی، اور موسیٰ السلام کی بات کون سنے؟ بچڑے کی پوجا کی، سامری کے چکر میں پڑ گئے. تو جب برے عمل کرتے تھے اس وقت وہ تذکرہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. اور جب موسیٰ السلام بولے اپنی قوم سے، موسیٰ السلام نے کہا، آیت موجود ہے یہ آیت، تم پر اللہ نے جو احسان کیے اسے یاد کرو. وہ احسان کو یاد کرو جو اللہ نے تم پر کیے تھے. کیا تھا؟ جب فرعون والے یعنی فرعون کی قوم سے تم کو نجات دلائی. کس نے نجات دلائی؟ اللہ نے نجات دلائی. وہ تم کو سخت سزائیں دیتے تھے. کیسی سزائیں دیتے تھے؟ سخت سزائیں.
कैसे कैसे जुल्म करते थे तुम पर, और काट देते थे तुम्हारी बेटों को, और जिंदा छोड़ देते थे तुम्हारी औरतों को। कैसा कि बेटे होते थे तो उनको काट देते थे, उनको कत्ल कर देते थे, अब तुम्हारी औरतों को, तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ देते थे। और उसमें तुम्हारे रब की तरफ से बहुत सख्त इम्तिहान था। कैसा इम्तिहान था? बहुत सख्त इम्तिहान था। उस वक्त तो तुमने अल्लाह का दामन नहीं छोड़ा, उस वक्त तो उसकी कौम के साथ में तुम नहीं मिले, उसकी बात पर लब्बैक नहीं कहा तुमने फिरौन की। तुम तो बाकायदा, तुमने जुल्म सहना पसंद नहीं किया, तुम बाकायदा मूसा सलाम के साथ में आए और वहाँ से निकले, अल्लाह ने तुम्हारी मदद किया। तो वो दिन, मुसीबत वाले दिन, वो जब तुम मजलूम थे और फिरौन उसकी कौम तुम पर जुल्म कर रही थी, और तुम ये चाहते थे कि हम निकल जाएंगे तो हम अल्लाह के दीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करेंगे, हम अल्लाह की मानेंगे। और जब अल्लाह ने निकाल दिया, तुमको नेमतों से नवाजा, मानो सलवा, तुम उस कौम पर तो मानो सलवा भी हुआ ना, ऊपर से दस्तरखान समझते लोग आता था, दस्तरखान नहीं, कुछ उलमाओं ने दस्तरखान बताया, लेकिन वो ऊपर से रिस्क आना मतलब वो परिंदे की शक्ल में परिंदे आते थे और वहाँ पर गिरते थे, आसानी से मिल जाते थे, उनको पका के भून के खाते थे वो बाकायदा। वो है आसमान से, या कोई दस्तरखान बिरयानी उतर जाती थी, या खीर और चपाती उतर जाती थी आसमान से, इस तरह नहीं से नहीं, वो सख्त इम्तिहान में थे। फिर आयत नंबर 7, यानी उनको एहसास दिला रहे मूसा सलाम आयत नंबर 6 में कि तुम कैसे इसमें थे, परेशानी में थे, अल्लाह ने परेशानी से निकाला, फिर तुम ऐसे क्यों हरकतें कर रहे हो। फिर आयत नंबर 7, और जब साफ सुना दिया तुम्हारे रब ने कि अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं और भी ज़्यादा इनायत करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखना कि मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। फिर अल्लाह ने साफ सुना दिया, जब साफ सुना दिया तुम्हारे रब ने, किसके? उस वक्त में बनी इसराइल के रब ने। आज ये आयत हमसे तकाजा कर रही है, आज हमारे रब ने। असल में कुरान की जो आयत है ना, हर ज़माने के लिए देती, अल्लाह के लिए एक ही ज़माना है। ये आयत अल्लाह इसलिए पेश कर रहा है कि वो तो जा चुके, मूसा सलाम भी जा चुके, मूसा सलाम की कौम भी दुनिया से चले गई। अब क्या उनको कब्रों में अल्लाह ताला इबरत देना चाहता है, उनको सुधारना चाहता है कि वो सुधर जाए? ये आयतें जो है हमारे सुधारने के लिए, हमारे सुधार के लिए, ताकि हम सिरात मुस्तकीम पर जम जाए, कि हम इबरत ले इन वाक़यात से, कि जिनको अल्लाह ताला ने नेमतें दिया था, जो जुल्म का शिकार थे, और जब नेमतें दिया तो कैसे फिर बने, वो कैसी बिगाड़ की सूरतें बनी। तुमको भी अल्लाह ने जिनको नेमतें दिया, जिन पर जुल्म है तो जुल्म को बर्दाश्त करे, उसमें से निकलने की कोशिश करे। जुल्म बर्दाश्त करना भी गलत है, जब जुल्म में से निकल जाए तो फिर बनी इसराइल कैसे मत बन जाओ, मूसा सलाम की कौम कैसे मत बन जाना। फिर वो चीज़, वो इबरत अल्लाह दे रहा है। और जब साफ सुना दिया तुम्हारे रब ने कि अगर शुक्र अदा करोगे तो मैं और भी ज़्यादा इनायत करूँगा। अगर तुम अल्लाह का शुक्र अदा करोगे, शुक्र यानी जिस भी सूरत में अल्लाह ने रखा, तो अपने ऊपर वाले को मत देखो, नीचे वाले को देखो। ऊपर वाले ने अपने से बेहतर शख्स को मत देखो, अपने से जो कमतर है उसको देखो। और जो काम हम कर रहे हैं हक है, वो कुरान के मुताबिक है, तो सब्र करो, जमे रहो। सब्र यानी हक बात पे जमे रहना, उसके मायने सब में सब्र है। सब्र ये नहीं कि बर्दाश्त करना, मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा है तो मैंने सब्र कर रहा। अरे सब्र यानी अपनी हक बात पे जमे रहना, हक बात पर से हटा कि फिर वो सब्र के कैटेगरी से निकल गया। और भी ज़्यादा इनायत करूँगा, और अगर तुम नाशुक्री करोगे तो याद रखना कि मेरा अज़ाब बहुत ही सख्त है। अगर तुम नाशुक्री करोगे, ख्वाहिशात में पड़ोगे, अपने से बेहतर बेहतर लोगों को देखेंगे, तो फिर क्या है, तुम अज़ाब में घिरोगे। अल्लाह के कायदे के मुताबिक तुम ज़िंदगी बसर नहीं करोगे तो फिर अज़ाब में घिरोगे, अल्लाह अज़ाब में मुब्तला कर देगा। और मूसा सलाम ने कहा, अगर तुम और धरती के तमाम लोग मुनकर हो जाओ, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। मूसा सलाम ने साफ कह दिया कि तुम और धरती के ज़मीन के सारे लोग, इस सरजमीन के सारे लोग मुनकर हो जाए, अल्लाह की इनकारी हो जाए, उसके नबियों से इनकारी कर दे, तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है कि अल्लाह की कोई कुर्सी को फ़र्क पड़ जाएगा, अल्लाह से कुछ छीन जाएगा उसका, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो चीज़ ये आयत हमसे तकाजा करती, सारी दुनिया वाले अगर ईमान से फिर जाए तो अल्लाह के रुतबे में रत्ती बराबर भी फ़र्क आने वाला नहीं, वो अपना नुकसान करेंगे। वो चीज़, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं है, सारी इंसानियत, सारी मखलूक अल्लाह की मोहताज है। वो चीज़, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बल्कि गनी है। अल्लाह तो गनी है, देने वाला है। अल्लाह मखलूक को देता है, मखलूक से कुछ नहीं चाहता। मखलूक से तो ये चाहता कि वो सुधर जाए, अल्लाह के कायदे के मुताबिक ज़िंदगी बसर करे, तो वहाँ भी देगा। यहाँ टेम्प्रोरी अरेंजमेंट दुनिया का, वहाँ परमानेंट देगा, अब्दी ज़िंदगी जन्नत की शक्ल में।
بلکہ اللہ غنی ہے، دینے والا ہے، اور ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے زیبا ہے۔ پھر ہر طرح کی تعریف کسی کو بھی دیکھیے، ہم کوئی خوبصورت بچہ دیکھے تو کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ خوبصورت مناظر دیکھے تو یہ مناظر کس نے دیا؟ یہ پہاڑ، پودے، یہ گارڈن، یہ فصلیں بہار کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ اگر پانی نہیں آتا، کتنی بھی کوشش کرتے، فصلیں باہر نہیں آتی۔ میاں بیوی نے، میل فیمیل نے شادی کی، بچہ خوبصورت پیدا ہوا، اللہ چاہتا اولاد ہی نہیں دیتا، اس کی تعریف ہونا چاہیے، ارے تمہارا بچہ تمہارے صورت پر ہے، ارے بچہ کتنا خوبصورت ہے، ارے اللہ نے دیا، تعریف اس خدا کی۔ تو ہر معاملے میں ہم نے اللہ کی تعریف کرنا چاہیے، اور جو غلط چیز ہے تو پھر اس میں تعریف ہونا چاہیے کہ اگر کچھ ہمارا نقصان ہو جائے تو وہ بھی تعریف ہونا چاہیے اللہ کی۔ ہاں، وہ بھی ڈرنا چاہیے اللہ سے، خود احتساب بھی کرنا چاہیے کہ یہ کیوں ایسا ہو گیا، کہاں میری گڑبڑ ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے سزا کے طور پہ دیا۔ یہ پتہ یہ چلا کہ کہیں گڑبڑ نہیں ہوئی خود احتسابی میں، تو پھر یہ اللہ کی کیا ہے؟ آزمائش ہے، کیونکہ قرآن میں آیت موجود ہے، اللہ تعالیٰ دے کر بھی آزماتا، لے کر بھی آزماتا، کہ آزمانا ہماری سنت ہے۔ ہم تمہیں جان اور مال کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش لیں گے، اور اس کے بعد میں جو کہیں گے ہم اللہ کی طرف ہم کو پلٹ کے جانا ہے، تو ان کے لیے بھی جنت کے تذکرے اللہ نے بیان کیا قرآن میں، یہ چیز بھی موجود ہے۔ پھر وہ واقعات کو بھی یاد کریں ہم، ایوب السلام کا، بولتے تو بڑی شان سے ہم صبر ایوب، تو اتنا تو صبر کرنا نہیں پڑتا، تھوڑے میں گھبرا جاتا انسان کہ اللہ ہمارے ساتھ میں ایسا کرتا تو۔ یہ چیز وہ ہے اپنی حق بات پہ جمے رہنا، بلکہ اللہ غنی ہے، ہر طرح کی تعریف اسی کے لیے ہے۔ جو بھی کوئی نقصان بھی ہوتا ہے تو یہ سمجھنا اللہ کی مصلحت ہے، کچھ نہ کچھ مصلحت ہے۔ جو واقعہ آتا قرآن، جو سوال نہیں کرنا، موسیٰ السلام سے کہا تھا، وہ بچہ جس کو قتل کر دیے تھے، آگے کیا بننے والا تھا، وہ ہر چیز میں اللہ کی مصلحت، وہ چیز وہ جب آیت آئیں گی تو انشاءاللہ وہ بھی سمجھائیں گے۔ آیت نمبر 9، کیا تم کو ان لوگوں کے احوال نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ نوح اسلام کی قوم، اور قوم عاد اور قوم سمود کے لوگ، اور بہت سی جماعتیں اور جتھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانیاں لے کر آئے، مگر ان لوگوں نے اپنے ہاتھ رسول کے منہ میں ڈال دیے۔ کیا تم کو ان لوگوں کا احوال نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزرے ہیں؟ اللہ بیان کر رہا ہے کہ ان کے احوال تم کو نہیں پہنچے۔ قرآن میں جن کے تذکرے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، یہ جب دنیا ختم ہونے کے کہار میں تھی، نوح علیہ السلام کی قوم 950 سال ان میں کام کیا، دعوت پہنچائی، لیکن چند لوگ 19-20 لوگ ایمان لائے، بس کشتی میں سوار ہوئے اس قوم۔ پھر کشتی میں سوار ہونے کے بعد میں جب اللہ نے جیسا فرعون سے بچا لیا تھا موسیٰ السلام کی قوم کو، ایسا نوح علیہ السلام کی قوم کو بچا لیا تھا، لیکن بعد میں پھر بگاڑ کی صورتیں بھی آئی، بگاڑ کی صورتیں بھی بنی۔ پھر نوح علیہ السلام کی قوم اور عاد والے اور سمود کے لوگ اور بہت سی جماعتیں اور جتھے، ان کے تذکرے اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اللہ نے کیسی کیسی ان کی مدد کیا، کیسی کیسی نبیوں نے وہ نشانیاں دیا ان کے لیے تاکہ وہ ایمان بھی لائے، لیکن بعد میں بگاڑ کی صورتوں میں بھی گھسے، بے ایمان بھی ہوئے۔ پھر قوم عاد، قوم سمود، اس کے تذکرے جو قرآن میں موجود ہیں، بہت سی جماعتیں اور جتھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، جو ان کے بعد میں پیدا ہوئے، ان قوموں، اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی نشانی لے کر آئے۔ پھر اللہ کے سوا ان کو جانتا بھی کیسا کہ اللہ نے جو تذکرے کیے قرآن میں، تو ان کے تذکرے موجود ہیں۔ لوگ اتنی ترقی یافتہ قوم بھول گئے ان کو، بہت ترقی یافتہ قوم تھی، قوم عاد، قوم سمود، اونچے اونچے مکانات بنا لیتے تھے، کیا ہوا؟ ایمان نہیں لائے، رسول کی نہیں سنے، عذاب میں گر گئے، صف ہستی سے غائب ہو گئے۔ قرآن میں آیتیں موجود ہیں، جڑ سے صاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے، وتھ فیملی ختم، عذاب ایسا کہ فیملی کے ساتھ میں پورے تباہ و برباد، جڑ کاٹ دی۔ جڑ کاٹ دی کا مطلب بچہ بھی نہیں بچا، ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آئے، مگر ان لوگوں نے اپنے ہاتھ رسول کے منہ میں ڈال دیے۔ پھر اللہ کے سوا ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، ابھی کوئی نہیں جانتا۔ اللہ نے قرآن میں جو بتایا تو اس سے عبرت لیجیے آپ۔ جس نے قرآن نہیں پڑھا تو اس کو اگر ہم بولے بھائی قوم سمود، قوم عاد، ارے کون قوم سمود، کون عاد، یہ چیز جبکہ حق پر مبنی ہے، ان پر عذابت آئے، قرآن میں عذابت موجود ہے ان کی، ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے نشانات لے کر آئے، مگر ان لوگوں نے
اپنے ہاتھ رسول کے منہ میں ڈال دیے. اب ہاتھ منہ میں ڈال دینا مطلب اللہ تعالیٰ ایک محاورہ ایک تمید کے تحت بتا رہا ہے. ہاتھ منہ میں ڈال دینا یعنی ان کو کچھ کہنے نہیں دینا کہ وہ جو حق بات کہہ رہا ہے کہ بالکل وہ بولنے نہیں دی. انہوں نے منع کیا ان کو حق بات بولنے سے, لیکن انہوں نے تو باقاعدہ بولے کیونکہ ان کے ذمے پہنچا دینا تھا, انہوں نے پہنچا ہی دیے. جیسا آیت موجود ہے کہ پہنچانا آپ سب کے ذمے ہے, ہمارے ذمے بھی اسے پہنچا دینا ہے. چاہے کافروں کو کتنا ہی ناگوار گزرے, ہر طرح کا کافر, قرآن کو نہیں ماننے والا یا قرآن کو مان کے اس پر عمل سے دور بھاگنے والا کافر کتنا ہی ناگوار گزرے, بات کو تو پہنچا دینا ہی چاہیے. آئے مگر ان کے لوگوں نے, ان کی قوم نے اپنے ہاتھ رسول کے منہ میں ڈال دیے. مطلب ان کو کہنے نہیں دیا, روکا, لیکن وہ رکے نہیں, باقاعدہ بات اللہ کی کہے. اور کیا کہا کہ جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرتے ہیں. ارے جو کچھ تمہارے پاس میں تم بولتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہے, اللہ نے تم کو یہ بھیجا, یہ احکامات تم جو بتا رہے ہیں, ایسی چیزیں بتا رہے ہو جو ہمارے آبا و اجداد کے جو کرتے تھے ان سے خلاف ہے, مخالفت میں جاتی بات. وہ چیز ان کے عقیدے تھے نا کہ ایک اللہ کو تو ہم مانتے, لیکن ساتھ میں یہ دوسروں کو بھی مانتے. شرک کرتے تھے کہ اتنے اللہ ہونے کے بعد میں بھی ہماری ریکوائرمنٹ, ہماری ضرورت پوری نہیں ہو رہی, تیرا ایک اکیلا اللہ ہماری ساری ضرورت پوری کر دے گا, ایسا ہو سکتا؟ اتنے سارے ہم نے خدا بنائے رکھے پھر بھی ہمارا کچھ نہ کچھ باقی رہ جاتا. یہ چیز جو کچھ تم دے کر بھیجے گئے ہو اس کا ہم انکار کرتے, صاف انکار کیا, ہم نہیں مانیں گے. اور جس بات کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے ہو, جس بات کی طرف تم ہم کو دعوت دیتے, یعنی دعوت دیتے نا بلاتے, جس بات کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو, ہم کو اس میں بہت بڑا شک پڑ گیا کہ ہم کو اس بات میں شک پڑ گیا, ڈاؤٹ ہے ہم کو. ہمیشہ قرآن میں آتا ہے شک پڑ گیا, تم شک میں مت پڑو. شک یعنی کوئی چیز بھی شک میں رہتے ہوئے ہم اللہ کی بات کو تسلیم نہ کریں, پکے یقین کے ساتھ میں ایک اللہ ہے مطلب ایک اللہ ہے, یہ اللہ کی کتاب ہے مطلب اللہ کی کتاب ہے مطلب اللہ کی کتاب ہے نہیں, یہ ہے یا اور کوئی ہوگی کیا, چلو اس کو بھی مان ہی لیتے, اور کوئی ہوگی تو دیکھ لیں گے, اور کوئی یہ نہیں, یہی ہے اللہ کی کتاب, آخری کتاب یہی ہے جو اللہ نے نازل کی. آپ اصل میں کوئی خیانت نہیں کی, جو آیتیں نازل ہوئی ایز اٹ از ویسی قرآن میں لکھوا دی, مطلب لکھوا دی, نہیں شک میں نہیں پڑنا. ارے کرے ہوں گے, ارے گڑبڑ والا, خواب میں بھی اگر آئے تو اڑ جاؤ بالکل. شک میں پڑھنے کی اسلام میں جو بھی چیزیں تھے بالکل پکا شک میں پڑھنے کی ضرورت نہیں, شک سے اللہ نے منع کیا. ہم کو اس میں بہت بڑا شک پڑ گیا. کیسا؟ ان کو شک پڑ گیا اس کو کہ نہیں یہ جو تم بات پیش کرتے تو یہ بات غلط ہے, تم رسول نہیں, یہ اللہ کی بات نہیں ہے. اصل میں آپ تمہاری مخالفت میں کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے. بریکٹ میں لیے مولانا نے کہ اب ہم تمہاری مخالفت میں کبھی چین سے نہیں بیٹھ سکتے, یعنی ان کی مخالفت شروع کر دی. رسولوں نے ان کو بہت سمجھایا کہ تم کو اللہ کی بات پر کیسے شک پڑ گیا. رسولوں نے کیا کہا ان سے, جب بھی جو رسول آئے کہہ رہے یہ کیسا, تم کو اللہ کی بات میں کیسے کیا شک پڑ گیا, جو تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے, وہ تو تمام آسمان اور زمین کا بنانے والا ہے. تم ایک زمین کا ٹکڑا نہیں بنا سکتے, جبکہ ماڈل موجود ہے. تم ایک آسمان نہیں بنا سکتے اس طرح سے, جبکہ ماڈل موجود ہے. اس کے پاس تو بغیر ماڈل کے اس نے بنا دیا. تم ایک انسان نہیں تخلیق کر سکتے, انسان پیدا ہو رہا ہے, کئی انسان پیدا ہو رہے ہیں, تم کسی کو بچا نہیں سکتے. کئی انسان مر بھی رہے, کسی کی موت آئی تو تم اس کو روک نہیں سکتے موت سے. ساری چیزیں تشریح میں ہیں. وہ تم کو دعوت دے رہا ہے تاکہ تم تمہارے گناہوں کی معافی دے کر بخشش, وہ تم کو دعوت دے رہا ہے تاکہ تم کو تمہارے گناہوں کی معافی دے کر بخشش عطا فرمائے. پھر اللہ تم کو دعوت دے رہا ہے, بلا رہا ہے. یدعوکم یعنی اللہ تم کو بلا رہا ہے, دعوت دے رہا ہے. یعنی دین میں کوئی زبردستی نہیں, انبیاء نے زبردستی نہیں کی, بس دعوت کی بات کو پہنچا ہے. ہمارے بھی ذمہ سے بات کو پہنچا دینا ہے کہ ہم پہنچا دیں, کوئی ایمان لائے چاہے نہ لائے, پہنچانا تو ہمارا کام ہے. تم کو دعوت دے رہا ہے کہ تاکہ تم تمہارے گناہوں کی معافی تاکہ تم کو تمہارے گناہوں کی معافی دے کر بخشش عطا فرمائے. کیسا کہ تم اللہ کی بات کو قبول کر لو, اور جتنے پچھلے گناہ ہوئے تمہارے, شرک بھی کیا ہوگا آپ نے, جو بھی کچھ گناہ کیے ہوں گے, اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لو, تو جتنے گناہ کیے اتنے نیکیاں مل جائیں گی. یہ اللہ کا قاعدہ, اللہ کا ضابطہ ہے. اللہ اس ضابطے کے تحت تم کو معافی دینا چاہتا ہے, اور اس میں تم کو ایک مقرر مدت کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے. پھر کہ تم معافی مانگ لو, اگر نہیں مانگتے تو جب تمہاری موتیں جب ہی آئیں گی, لیکن جب تک کہ ڈھیل ہے تم کو دی,
اس نے اللہ نے ڈھیل دیا، کس لیے؟ کہ امتحان لے رہا ہے اللہ تعالیٰ تم سے، اس چیز کو سمجھو۔ لیکن موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں، وہ ڈھیل کب تک کیا ہے، اگلی سانس بھی نکلیں گی یا نہیں نکلیں گی اس کی بھی پھر کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ اس نے تم کو ایک مقرر وقت کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، تو جو وقت کے لیے جو وقت تم کو ملا ڈھیل دی، تو اس وقت کے اندر ڈیو پیریڈ میں تم ایمان ڈالو، ڈیو پیریڈ میں تم توبہ کر لو، ورنہ فرعون کے جیسا ہو جائے گا۔ یہ ڈیو پیریڈ میں جو تھا اس میں توبہ نہیں کی، مرتے وقت میں کی، موت کا فرشتہ آنے کے بعد میں تو اللہ نے کیا کیا، اس کا ایمان ریجیکٹ کیا۔ ایسے کئی لوگ ہیں جن کا ہم کو معلوم نہیں، صرف فرشتے کو معلوم ہوتا ہے جب انسان مرتا، فرشتے کو، اس شخص کو اور اللہ کو، نہ کسی دوسرے فرشتے کو معلوم، نہ کسی نبی کو معلوم اور کسی کو، موت کا وہ جو منظر، وہ جو گزرتا اس پر، کہ وہ ایمان اس وقت میں لاتا ہوں گا، معاف کر دے، اور اللہ فرشتہ بولتا ہوں گا نہیں چل ریجیکٹڈ تیرا ایمان۔ اور اگر ایک گھنٹہ ایک پل پہلے بھی ایمان لا لیا موت کے سچے دل سے، اور کوئی عمل بھی نہیں کیا، جبکہ عمل ضرور تھا لیکن نیت تھی، کوئی عمل بھی نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ایمان قبول کر لے۔ اس کو تھوڑی معلوم تھا کہ میری موت ابھی ہو جائے گی، لیکن سچے دل سے ایمان لایا، معافی مانگا اللہ سے، تو پھر قرآن میں آیا تھا جو نافرمانی سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ ایمان لا لیا، کسی طرح کی نافرمانی نہیں کی، سارے گناہوں کی معافی مانگ لیا، تو پھر کیا ملے، 1000 گناہ کیا تھا، 1000 نیکیاں مل گئی اس کو، موت آ گئی اس وقت میں، تمہیں موت آئے اس وقت میں کہ تم مسلم ہو، تو وہ مسلم تھا، موت آ گئی، ہو گیا کامیاب۔ یہ چیز ہے، ڈھیل دے رکھی ہے، جو وقت آنے پر ختم ہو جائیں گے۔ کیسا؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا، ان بریکٹ میں لیے مولانا نے، اور اس نے یعنی اللہ نے تم کو ایک مقرر مدت کے لیے ڈھیل دے رکھی ہے، ان بریکٹ جو وقت آنے پر ختم ہو جائیں گے۔ جب موت کا فرشتہ آئے گا تو وہ مدت ختم ہو جائیں گی، جو ڈھیلا ختم ہو جائے گی، جس کا وقت کسی کو نہیں معلوم موت کا وقت۔ جواب میں یہ لوگ اپنے رسولوں کو بولے کہ تم ہمارے جیسے آدمی ہو، کیا بولے جواب میں یہ لوگ، اس وقت کے لوگ ان کے رسولوں کو کیا بولے کہ تم ہمارے جیسے آدمی، ارے تم کو اللہ نے نبی بنایا، تم کو رسول بنایا، تم تو ہمارے ایسے انسان۔ اتنے بڑے دگگج لوگ، بڑے بڑے عالم ہمارے اس میں، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑے قابل شخصیت، اگر بنانے کا ہوتا تو ان کو بناتا، تم کو بنایا، تم تو ہمارے ایسے آدمی ہو۔ تمہارا یہ ارادہ معلوم ہو گیا کہ ہم کو اپنے باپ دادا کے طریقے بندگی سے روک دینا چاہتے ہو۔ پھر کیا فرمایا انہوں نے، لوگوں نے، کہ تمہارا یہ ارادہ معلوم ہو گیا، ہم کو تمہارا یہ ارادہ معلوم ہو گیا۔ کون سا ارادہ؟ کہ ہم کو اپنے باپ دادا کے طریقے بندگی سے روک دینا چاہتے ہو۔ ارے جو باپ دادا کا جو طریقہ تھا، ہمارا باپ دادا جو کئی خداؤں کو مانتے تھے اور ایک اللہ کو بھی مانتے تھے ساتھ میں، تو اس سے تم روکنا چاہتے ہو، یہ ارادہ ہے تمہارا۔ کیونکہ سب انسان کو پسند آتا اپنے باپ دادا کی جو پیروی رہتی نا، اس کو چھوڑنا بڑا گرا گزرتا۔ کیوں؟ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بڑا خطرناک کہ اگر قرآن کی بات کو تسلیم کیے تو جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے، جو ہمارے دادا، ہمارے ابو جو کام کرتے تھے، تو پھر ایسا لگتا کہ ارے اب میں یہ قرآن کی آیت کو مان لوں گا تو پھر تو میرے ابا مطلب دوزخ میں چلے گئے، اس کا مطلب میرے دادا اس کا مطلب دوزخ میں چلے گئے، کیونکہ وہ تو شرک کر کے مرے، بھائی ایسا کر کے مرے، اور اللہ تو منع کرتا۔ تو بات ہضم نہیں دے رہے، نہیں ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، اتنے ہمارے سارے لوگ ان کی عزت کرتے تھے، اتنے قابل شخصیت، وہ کیا دوزخ میں چلے گئے ہوں گے کیا؟ شیطان ایسا بہکاتا۔ ارے میرے بھائی قرآن کی آیت ہے نا، پازیٹیو سوچو، ہو سکتا انہوں نے مرنے کے پہلے ایمان ڈالی ہوں گے، بات سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اس طرح سے سوچو تو اللہ نے قبول کر لیا ہوگا، اپنے من کو دلاسا دے دو۔ لیکن یہ مت ہونے دو کہ نہیں وہ دوزخ میں نہیں گئے، وہ دوزخ میں جا سکتے، میں قرآن کی بات کو مانوں گا نہیں، کیونکہ میرے پیڑھی اس میں موجود تھے، میرے دادا نے ویسا کیے، میرے ابو نے کیے، وہ کیا بد انسان تھے کیا؟ یہ ہے وہ۔ تو کیا ہوا، ہم کو اپنے باپ دادا کے طریقے بندگی سے روک دینا چاہتے، بڑا گرا گزرتا، ان کو بھی گرا گزرتا تھا اس وقت میں، کہ باپ دادا کے طریقے کار سے روکنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ کو نبی رسول بتاتا، ہمارے ایسا انسان ہے ایسا۔ آپ سسم کو بھی وہی تکلیف دی کہ بزرگوں کی پیروی سے، اندھی تکلیف سے لوگ نکلنے کو تیار نہیں تھے، یہ کہتے تھے کہ آپ تو ہمارے ایسے انسان ہیں۔ پھر ایک بعد ان کی کتابوں میں موجود تھا ایک نبی آنے والا جس کا نام احمد ہوگا، لیکن کیا ہمارے خیمے میں آئے، بنی اسرائیل میں آئے، یہ بس اب طاقت میں مقابلے کے لیے کھل کر ہمارے سامنے آ جاؤ۔ پھر کیا کہا کہ تم تو سننے والے نہیں، ہم تو تمہاری سنتے نہیں،
لیکن تم اپنی بات پیش ہی کر رہے ہو. اب کچھ لوگ تمہاری بات مان بھی رہے ہو تو بس اب طاقت میں ہمارے مقابلے میں آ جاؤ. ہم تو طاقت میں ترقی میں تم سے زیادہ ہی ہے. اب بس ہم ہمارے مقابلے میں آ جاؤ. اب ہم تمہارے مخالف. اس طرح سے ڈکلیئر کیا لوگ. پھر آیت نمبر 11 جواب میں ان کے رسولوں نے کہا کہ جیسے تم آدمی ہو بے شک ہم بھی ویسے ہی انسان ہیں. کیا کہا؟ جو تمہاری ضرورت ہے جیسے تم آدمی ہم بھی ویسے ہی انسان ہیں. ہم میں تم میں کوئی فرق تھوڑی ہے. آپ سب کا بھی قرآن میں وہ بھی آیت موجود ہے کہ میں تمہارے ایسا انسان ہوں. مجھ میں تم میں صرف اتنا فرق ہے کہ مجھ پر وہی نازل ہوتی ہے. اب تم پر وہی نازل ہو نہیں سکتی. اس وقت میں آپ سسم کے پہلے جو رسول آئے تھے انہوں نے یہ نہیں کہا ہم تمہارے ایسے انسان نے یہ کہا، لیکن یہ نہیں کہا کسی کو کہ تم پر وہی نازل نہیں ہو سکتی. یہ فرق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلے کے رسولوں میں کہ پہلے بات کو سمجھیے. پہلے کے کسی رسول نے یہ نہیں کہا کہ ہم پر وہی نازل ہوتی ہے تم پر وہی نازل نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ اس وقت میں رسولوں کا سلسلہ بند نہیں ہوا تھا، نبوت کا سلسلہ. اس لیے انہوں نے نہیں کہا. کیوں کہ اگر ایسا کہتے تو اللہ کے پکڑ میں آ جاتے تھے کہ اللہ نے نبوت کا سلسلہ بند کیا ہے کیا؟ تم جس کے بارے میں سوچ رہے تھے وہی نازل نہیں ہوتی. چلو تم بھی نبی اور اس کو بھی ہدایت دیتا، میں اس کو بھی نبی بناتا، اس پر وہی آئی گی. ایک نہیں 2 نبی ہوئے، 2 نبی 3 بھی نبی ہوئے، انہوں نے دعوت پہنچائی. یہ چیز. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ فرق کو واضح کیا کہ تم پر وہی نازل نہیں ہو سکتی. کیوں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ آیت آ گئی تھی کہ آپ آخری نبی ہو، اب کوئی نبوت کا سلسلہ بند، نبوت کا دروازہ بند. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہ فرق کو واضح کیا بالکل کہ تم پر تو وہی نازل نہیں ہو سکتی، نازل ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ نبوت کا سلسلہ بند. یہ چیز. جواب میں ان کے رسولوں نے کہا جیسے تم آدمی ہو بے شک ہم بھی ویسے ہی انسان ہیں. لیکن اللہ اپنے بندوں میں اپنے بندوں میں سے جسے چاہے احسان فرما کر اپنا پیغمبر بنا دے. کیا کہا انہوں نے؟ ہم بھی انسان تم بھی انسان. لیکن اللہ جس پر احسان کرتا جسے چاہتا اپنا پیغمبر بنایا تھا، میسنجر بنایا تھا. بات کو پہنچانے کی ذمہ داری اس پر عائد کر دیتا کہ اب تم پر وہی نازل ہوئی ہے، تم لوگوں تک کے بات کو پہنچاؤ گے. یہ احسان اللہ نے ہم پر کیا. اب یہ بات ہمارے بس کی نہیں کہ بریکٹ میں لیے مولانا نے ہم طاقت سے تمہارا مقابلہ کریں. کیوں کہ ہمارے بس میں یہ نہیں کہ ہم تمہارا طاقت سے مقابلہ کریں. کیوں کہ بڑی ترقی یافتہ قوم تھی اور جو اس وقت کے رسول تھے ان کے پاس میں مال و اسباب نہیں تھے. وہی اللہ کا امتحان تھا. بغیر مال و اسباب کے تم دعوت پہنچاؤ. لیکن اللہ نے معجزے دیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتحان کہ بغیر معجزے کے نبوت کے دروازے بند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اب کوئی نبی آنے والا نہیں. لیکن معجزے کا دروازہ بھی بند کہ کوئی معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. قرآن ہی معجزہ. اب بغیر معجزے کی بات کو پہنچاؤ. کیونکہ جب پہلے معجزے دیے تو معجزے دینے کے بعد میں بھی انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا ان کی قوم نے. تو وہ تو پھر اور پاورفل بات ہوتی کہ کسی کو ہتھیار دیے جا رہا ہے اور کسی کو کم ہتھیار یا بغیر ہتھیار کے جنگ جیت رہا ہے، وہ کم اوزار کی، اور وہ جنگ جیت رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیسا رہا ہے؟ پوری انسانیت تک کے پیغام کو پہنچا دیا. یہ وشیشتا، یہ اسپیشلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سمجھنا چاہیے. یہ کہاں معجزے کے چکر میں پڑتے. معجزہ نہیں دینا ایک اللہ کی وشیشتا ہے، وہ اسپیشلٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. بغیر معجزے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پہنچا. کیسی پہنچی؟ پوری انسانیت تک کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچا دی دعوت. مگر اللہ کا حکم ہو جائے تو اور بات ہے. پھر یہ بات ہمارے بس کی نہیں کہ ہم نہیں کہ کون سا، اب یہ بات ہمارے بس کی نہیں کہ ہم تم کو سمجھا سکیں کیونکہ طاقت میں اس میں تم زیادہ ہے. مگر اللہ کا حکم ہو جائے تو اور بات ہے. اور اللہ کا کوئی حکم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی انرجی، ایسی طاقت، ایسی بات لا دے تو وہ کوئی اور بات کہ اللہ کی مدد شامل ہو جائے اور پھر ہم کام کو انجام دہی تک کے پہنچا دیں. اور ایمان والوں کو تو بس اللہ ہی پر بھروسہ ہے. پھر کیا کہا انہوں نے کہ جو ایمان والے ہوتے تو ان کو کس پر بھروسہ ہوتا؟ اللہ پر. آیتیں موجود ہیں، اللہ کافی ہے. ہر ایمان والے کے لیے اللہ کافی ہے. وہ چیز، وہ اسپرٹ اس وقت کے رسولوں میں، نبیوں میں تھی. باوجود اس کے کہ رسولوں کو قتل بھی کیا گیا، وہ بھی ملی، تو بھی انہوں نے گھبرائے نہیں. قتل کر دو لیکن بات سے نہیں پھرے. وہ چیزیں ان قوموں کے تذکرے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کو پڑھنے، سمجھنے
اور ایک ایک آیت پر غور و تدبر کرنے، اس پر عمل کرنے، اس پر موت تک جمے رہنے کی میرا مالک توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔